لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہمیں عدالتی فیصلوں کا، چاہے وہ ہمارے خلاف آئیں، ہمیں ان کا قانون کا، آئین کا، عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ اگر احترام نہ کرتے ہوتے تو ہو سکتا ہے پچھلے دو تین سال کی خدا نخواستہ اگر احترام کا ہم میں فقدان ہوتا تو تاریخ ہو سکتا ہے مختلف ہوتی۔ تو یہ اب جو فیصلہ آیا ہے ہم اس کے اوپر بھی سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن میاں صاحب کو جو بیماریاں ہیں، جو ان کی جو علالت کی وجہ ہے، پلیٹلیٹس کا کم ہونا، جس کا تمسخر جو ہے حکومتی حلقے اڑاتے ہیں، اس کا مذاق بناتے ہیں اور اس کو عجیب نام دیتے ہیں، خصوصاً جو غیر منتخب شدہ لوگ جو ہے ہمارے وزیر اعظم کے ارد گرد ہیں۔ ہمارے منتخب شدہ لوگوں کی اتنی قسمت نہیں ہے کہ وہ قربت حاصل کر سکیں وزیر اعظم کے ارد گرد۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا ان کے ارد گرد کون لوگ ہیں۔ بدقسمتی ہے، جمہوریت کی بدقسمتی ہے، ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ غیر منتخب شدہ لوگ مختلف ذرائع سے یا اپنی فنکاری کی وجہ سے وہ حکمرانوں کے قریب ہو جاتے ہیں، خصوصاً عمران خان صاحب کے۔ اب ان حالات میں جبکہ میاں نواز شریف صاحب کی جان کو خطرہ ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں، عدالت کے فیصلے کے آگے جو ہے سر جھکائیں، اپنے آپ کو سبمٹ کریں عدالت کے آگے، اور قید کی صعوبتیں جو ہے جس طرح انہوں نے پہلے برداشت کی اس طرح برداشت کریں۔ لیکن یہ ہماری کمٹمنٹ ہے، نواز شریف کی کمٹمنٹ ہے کہ جب بھی ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی، اور ہماری دعائیں جلد صحت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اور وہ صحت یاب ہو کے وطن واپس آئیں، وہ قانون کا بھی سامنا کریں گے، عدالتوں کا بھی سامنا کریں گے۔ میرے قائد کی پچھلے 30-35 سال کی سیاست جو ہے اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ کسی موقع پہ اس کے پایا استقلال میں لرزش نہیں آئی۔ میں اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی 35 سال کی سیاست اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اس نے جمہوری اقدار کے لیے، قانون کی اور آئین کی حکمرانی کے لیے ایک تاریخی نعرہ اس قوم کو دیا ہوا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، یعنی آئین کی بالادستی کو قبول کرو۔ آج بھی میاں نواز شریف جو ہے اپنے نظریے پہ اسی طرح قائم ہے، چٹان کی طرح، جس طرح وہ اپنی سیاست میں پچھلے 30 سال سے قائم ہیں۔ میں پھر اس بات کا اعادہ کروں گا کہ ہمیں آج بھی ہمارے خلاف فیصلہ آیا ہے، لیکن ہمیں اس فیصلے کا احترام ہے۔ ہم عدالتوں کا فیصلہ، قانون کا احترام، عدالتوں کے فیصلے کا احترام، آئین کا احترام ہماری سیاست کی اساس ہے، اور ہم اپنی اساس کی نفی نہیں کر سکتے۔ اس اساس کی نفی کرنا جو ہے وہ اپنی سیاست کی نفی کرنا، جمہوریت کی نفی کرنے کے برابر ہے۔ میں آخر میں پھر عرض کروں گا کہ میاں نواز شریف صاحب، اللہ کرے ان کو صحت یابی جلدی ملے، ان کی صحت اس بات کی اجازت دے، ان کے ڈاکٹر اس بات کی اجازت دیں کہ وہ وطن واپس آ سکیں۔ وہ وطن واپس آئیں گے، عدالتوں کو سرنڈر کریں گے، اور جس طرح ماضی میں انہوں نے روایات مرتب کی ہیں، انہی روایات پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ تعالی قانون کی سربلندی جو ہے وہ ہوگی، آئین جو ہے سرفراز ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ مسلم لیگ نون اور جناب نواز شریف صاحب کی سیاست کا مرکزی نقطہ پاکستان میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہے۔
ہمارے خلاف جو بھی عدالت سے فیصلے آئے ہم نے ان پر تحفظات رکھنے کے باوجود انہیں قبول کیا۔ جب نواز شریف صاحب کو پاناما کیس کے اندر جو ان کے خلاف کیس دائر کیا گیا تھا، پاناما ایک طرف رکھ دی گئی اور اقامہ کیس کے اوپر 10,000 درہم بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نااہل کیا گیا، ہم نے اس فیصلے کو بھی قبول کیا۔ جب ان کو پارٹی کے صدر کے منصب سے ہٹانے کے لیے ایک فیصلہ لایا گیا، ہم نے اس کو بھی قبول کیا، چونکہ ہم ایک آئینی اور جمہوری جد و جہد پہ یقین رکھنے والی جماعت ہے۔ آج نواز شریف صاحب کے وکیل نے عدالت کو بے شمار حوالہ جات پیش کیے جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے بھی موجود تھے کہ جہاں ایک شخص جیل توڑ کے فرار ہو چکا تھا، اس کے اس جرم کو علیحدہ رکھا گیا اور اس کا دوسرا ٹرائل جو ہے وہ علیحدہ رہا، آپس میں دونوں چیزوں کو ملایا نہیں گیا۔ آج نواز شریف صاحب کے وکیل نے جنرل پرویز مشرف کے کیس کا بھی حوالہ دیا کہ جنرل پرویز مشرف جو مفرور تھے، انہیں سزا ہوئی تھی، کیپٹل پنشمنٹ ہوئی اور دوران مفروری ان کی اپیل بھی ایڈمٹ ہوئی، اس اپیل کے اوپر سماعت بھی ہوئی اور انہیں مفروری کے دوران ہی اس لاہور ہائی کورٹ سے اس سزا سے بری الذمہ بھی کر دیا گیا۔ تو لہٰذا آج کا جو فیصلہ ہے وہ جنرل مشرف کے اصول اور ضابطے سے اگر ہٹ کر ہے، اس پہ ہمارے تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن بحیثیت لا ابائیڈنگ سٹیزن ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں۔ لیکن بحیثیت پاکستانی اس بات پہ مجھے ضرور دکھ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس جنہیں عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور وہ میڈیکل رپورٹس کے جن کو حکومت نے ریفیوٹ نہیں کیا، حکومت نے کوئی ایویڈنس پیش نہیں کیا کہ انہوں نے ان میڈیکل رپورٹس کی تحقیق کی ہے، یہ غلط ہیں، ان پہ میڈیکل جو پروفیشنلز ہیں ان کا اتفاق نہیں ہے، جو نواز شریف صاحب کی میڈیکل کنڈیشن پر رپورٹس دی گئیں ان کے حوالے سے حکومت کی طرف سے کوئی اختلافی دلیل نہیں آئی، اور ان رپورٹس میں باقاعدہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب لائف تھریٹننگ کنڈیشن میں بدستور مبتلا ہیں اور ان کے لیے اس کووڈ انوائرمنٹ میں سفر کرنا، ٹریول کرنا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اس کی کوئی تردید نہیں ہوئی، لیکن عدالت نے فیصلہ کیا ہے۔ لیکن جو اس کی امپلیکیشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب حکومت برطانیہ میں یہ فیصلے بھیجے گی تو اب پاکستان کے قانون، پاکستان کے فیصلوں پر کہ ہمارا نظام قانون کسی کی ہیلتھ کنڈیشن کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے، اس کے اوپر فیصلہ اب برطانیہ کے ادارے کریں گے۔ اس پہ جگ ہنسائی پاکستان کے نظام کی دنیا کے اندر ہوگی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر نواز شریف صاحب کی ہیلتھ کنڈیشن کو، جو ہماری تشخیص کردہ نہیں ہے، حکومت کی تشخیص کردہ ہے، انہیں ملک سے باہر مسلم لیگ نون نے نہیں بھیجا۔ آج ان کے وزراء جو ناٹک کر رہے ہیں، جو ڈرامے کر رہے ہیں، سب سے پہلے وہ نواز شریف صاحب کی رپورٹس کو جھوٹا قرار دینے سے پہلے وزیر اعظم کے وفاقی مشیر صحت کا استعفیٰ قوم کے سامنے پیش کریں جنہوں نے ان کی صحت کی تصدیق کی۔
صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد صاحبہ کا استعفیٰ پیش کریں جنہوں نے اس کی تصدیق کی. وزیر اعظم عمران خان کا استعفیٰ پیش کریں جنہوں نے کابینہ کو بتایا کہ میں نے ذاتی طور پہ تصدیق کی ہے کہ نواز شریف صاحب کی صحت اس قدر ابتر ہے کہ انہیں ملک سے باہر بھیجنا ضروری ہے. جب آپ کی تشخیص درست تھی اور آپ نے ذمہ داری کے ساتھ فیصلے کیے، اب آپ کو جو ابال اٹھ رہا ہے وہ اس بات کا اٹھ رہا ہے جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے بیانات آتے ہیں وزیر اعظم کے. آپ اندازہ کیجئے ان کی سنگ دلی کا. وزیر اعظم فرماتے ہیں وہ ہمیں تو پتا چلا تھا کہ یہ 1 2 3 4 دن کے مہمان ہیں، ان کو باہر بھیج دو، ہمارے گلے نہ پڑ جائیں. اندازہ کریں یہ عمران خان کے بیان ہے. ایک ملک کا وزیر اعظم اس طرح کے سنگ دلانہ، بہیمانہ، حیوانگی والے بیانات دے سکتا ہے کہ وہ کسی انسان کے بارے میں یہ کہے کہ مجھے تو یہ معلوم تھا کہ یہ 1 2 4 دن کا مہمان ہے، اپنے گلے سے نکالو اور باہر بھیج دو، ہمارے گلے نہ پڑ جائے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے نواز شریف صاحب کی جان بچا لی ان کی والدہ کی دعاؤں سے، ان کروڑوں پاکستانیوں کی دعاؤں سے جن کو معلوم ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، نواز شریف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ کروڑوں پاکستانی جو نواز شریف کو پاکستان کا ہیرو سمجھتے ہیں، ان دعاؤں سے جو مسجد نبوی کے اندر ہوئیں، ان دعاؤں سے جو حرم شریف مکہ کے اندر پاکستانیوں نے گڑ گڑا کے کی، اگر اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کی زندگی بچا لی تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ ہم نے باہر کیوں جانے دے دیا. یعنی کہ یہ انسانیت کی تذلیل کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں کہ کسی کی زندگی اور صحت کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. عمران احمد نیازی سیاست کرنی ہے تو اپنی کارکردگی پہ کرو. لوگوں کو جواب دو کہ غریب مہنگائی سے کیوں مر رہا ہے، لوگوں کو جواب دو نوجوان کو روزگار کیوں نہیں مل رہا، لوگوں کو جواب دو کہ بجلی اور گیس کے بلوں میں 3 4 گنا اضافہ کیوں ہو گیا ہے، لوگوں کو جواب دو کہ کشمیر تم نے کیوں سودا کیا ہے، کشمیر کا سقوط کا کون ذمہ دار ہے، لوگوں کو جواب دو 1.25 سال ہو گیا ہے تم کشمیر کے لیے کیوں کچھ نہیں کر سکے ہو. ان چیزوں کا جواب نہیں ہے. صبح اٹھتے ہیں، پہلی میٹنگ اس بات پہ ہوتی ہے کہ نواز شریف کے خلاف کیا مقدمہ بنا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے آخری اجلاس یا فون کال ہوتی ہے کہ بتاؤ مسلم لیگ نون کے خلاف کتنے جھوٹے مقدمے بنائے ہیں. یہ ایک بیمار ذہن ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، جس کی صرف سیاست انتقام، جھوٹ، بہتان اور حسد کے اوپر ہے. لہٰذا نواز شریف کے ساتھ پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعائیں ہیں. وہ پاکستان کی معیشت کے معمار ہیں، وہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا سہرا رکھتے ہیں، وہ پاکستانی قوم کے ہیرو ہیں. اس کردار کشی سے جو حکومت کر رہی ہے اس سے ان کی حیثیت، اس سے ان کی قدر و منزلت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور ہم انشاءاللہ اپنی سیاسی جمہوری جد و جہد کے ذریعے اس ظلم کے نظام کے خلاف کامیابی حاصل کریں گے اور سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. ہمیں یقیناً عدالتوں کا احترام بھی ہے اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو قانونی نکات کو ترجیح دی ہے نواز شریف صاحب کی صحت کے حقائق کے حوالے سے، ہمیں اس بات پر مایوسی بھی ہے. لیکن اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے، آج بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن ایک بات اس سارے معاملے میں پوشیدہ رہ گئی
کہ ان کی صحت کیا ہے۔ رپورٹیں بڑی واضح ہیں، ہم پاکستان کے عوام کے سامنے وہ رپورٹیں رکھتے ہیں۔ آج وہ عدالت کی ریکارڈ کا حصہ ہیں، وہ قوم کے سامنے بھی ہونی چاہیے، ان کی تشہیر ہونی چاہیے۔ ہم وہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھتے ہیں اور خود لوگ فیصلہ کر لیں کہ کیا نواز شریف صاحب علاج چھوڑ کر ملک واپس آنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں۔ نواز شریف صاحب اس سے پہلے بھی جب کنوکشن ہوئی لندن سے واپس آئے اور جیل چلے گئے، علاج کرا کر وہ واپس آئیں گے اور عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو کارروائی کرنی عدالت نے کرنی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ہے کہ اپنا علاج کروائیں۔ یہاں جو حکومت کی ناکامی ہے، حکومت سے بار بار جب وہ گئے ایک ایگریمنٹ تھا کہ حکومت ویریفائی کرے گی ان کی صحت ہائی کمشنر کے ذریعے، اس کا دو پیشیوں میں عدالت نے بھی حکم دیا، لیکن کوئی رپورٹ عدالت میں ہائی کمشنر کی جمع نہ ہو سکی کہ نواز شریف صاحب کی صحت کیا ہے۔ تو آج اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو مستند ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے، اور اس علاج کا ایک وقت کا تعین کیا جا چکا ہے۔ جو تاخیر ہوئی وہ کووڈ کی وجہ سے ہوئی۔ جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پاکستان آئیں گے، عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، اور پھر جو بھی ملک کا قانون ہے، جو بھی حقائق ہیں، وہ اپنا راستہ لیں گے۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو ان کی اپیلیں ہیں وہ چلتی رہیں گی، قانونی معاملے میں کوئی خلل نہیں آئے گا، اور ان اپیلوں میں وہ اپیل بھی شامل ہے جو جج ارشد ملک کی اپیل ہے، جس کی حقیقت پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس جج نے وہ فیصلہ کیسے کیا، اس کو ہائی کورٹ نے نکال دیا۔ تو ہمیں امید ہے کہ نواز شریف صاحب کو عدالتوں سے انصاف ملے گا، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، اس کو سزا دینے کے لیے جج کو حکومت نے بلیک میل کیا، سزا دلوائی، تو پھر عام آدمی کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ آج امتحان نواز شریف کا نہیں ہے، امتحان عدل کے نظام کا ہے۔ بہت شکریہ۔ نہیں بس ہو گیا، اور کیا بات۔ میں سوالہ نے میں جواب کر دوں۔ چلو